دیکھیے گا، ادھر ادھر مت دیکھیں گے ورنہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دوسری بات یہ کہ کل کو جو پیج پڑھانا ہے وہ آج بتایا جائے گا انشاءاللہ، وہ آپ گھر سے 2-3 بار آپ اس کو پڑھ کے آئیں گے تو بات آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ 50% سے زیادہ آپ تو پہلے سے سمجھ چکے ہوں گے، اکثر بچے چھوٹے بچے جو کچھ باتیں رہ گئی ہوں گی وہ آپ ادھر آ کے سمجھ سکیں گے آسانی سے، آپ کو سمجھنے میں اس طرح آسانی ہوگی۔ یہ کتاب کا نام ہے اسلام خالص کیا ہے۔ اسلام آج ماننے والے مسلمان بہت سارے ہیں، الگ الگ جماعتوں میں، الگ الگ گروہوں میں ہیں، اور سب کے پاس جو اسلام موجود ہے وہ الگ ہے بنسبت دوسرے کے۔ ہم جس اسلام کو بہتر سمجھتے ہیں وہ الگ ہے، ایک گروہ اور وہ جس کو اسلام سمجھتا ہے وہ الگ ہے، ایک تیسرا گروہ جس کو اسلام سمجھتا ہے وہ الگ ہے۔ ایسے کئی ساری گروہ ہیں، کئی ساری جماعتیں ہیں، اور ہر جماعت ہر گروہ کے پاس جو اسلام ہے، اسلام کے نام کی چیزیں ہیں، وہ سب الگ الگ ہیں۔ تو اس کتاب میں یہ بتلایا گیا کہ خالص اسلام کیا ہے، یعنی وہ اسلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں تھا، وہ خالص اسلام کیا ہے جس میں کچھ بھی ملاوٹ نہ ہو۔ اس کتاب کے لیکھک ہیں محمد اسماعیل زردار صاحب۔ اب آئیے ہم اس کتاب کی شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمحے فکر لکھا ہے، آج کل کے کچھ مسلمان قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والوں کو نیا فرقہ یعنی گروہ اور نئے مذہب کے نام سے بلاتے ہیں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید نہ کرنے والوں کو غیر مقلد اور اسلام کے دائرے سے باہر ہونے کا نام دیتے ہیں اور نامعلوم کن ناموں سے بلاتے ہیں۔ آخر اس قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی بنیاد کب سے ہے؟ یہ ایک پیراگراف ہے، اب اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ایک گروہ ایسا ہے، یعنی بہت سارے گروہ جو ہیں ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا باتیں ہیں اسی کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، اسی کو مانتا ہے۔ اب اس گروہ کو یعنی جو قرآن اور حدیث کو مانتا ہے اس کو دوسرے اور سارے گروہ کئی طرح کے نام دیتے ہیں۔ پہلی بات کیا کہ لوگ انہیں الگ الگ ناموں سے بلاتے ہیں، ایک نیا فرقہ بناتے ہیں۔ آپ لوگ سنے ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں اسلام ہمارے ملک ہندوستان میں 1000 سال پہلے آیا ہے۔ کیا 1000 سالوں سے جو یہ لوگ یہاں پر کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی اور مسلک کا ہے، کوئی اور مسلک کا ہے، کیا یہ سب کے سب جو 1000 سال جب سے اسلام آیا ہے تب سے موجود ہیں، یہ سب غلط ہیں؟ اور یہ جو 100-150 سال 200 سال پہلے سے ہندوستان میں شروعات ہوئی ہے جن کی، وہ پرانے والے ہیں۔ اس طرح سے وہ ہمیں تانے دیتے ہیں۔ ہم اس کو چیک کریں گے اسی کتاب کے ذریعے سے کہ نیا کون ہے اور پرانا کون ہے۔ تو یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات اس کتاب میں اس پیراگراف میں بتلایا گیا کہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید نہ کرنے والوں کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے مقلد، جس کا معنی ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور بڑے امام ان کو فالو کرنے والے کو مقلد کہتے ہیں، اور اسی سے یہ ایک لفظ اپوزٹ لفظ نکالے ہیں غیر مقلد، یعنی جو کسی امام کو فالو نہ کرتا ہو۔
یہ غیر مقلد ہم لوگوں کو کہتے ہیں۔ تیسری بات پوچھا گیا ایک سوال ہے اس پیراگراف میں کہ آخر اس قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی بنیاد کب سے ہے؟ یعنی جس بات کو لے کر ہم لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نیا فرقہ ہے، ہم یہ جانیں گے کہ کیا سچ مچ ہم نئی فرقہ ہے، نئی جماعت ہے، یا ہم وہی جماعت ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں تھے۔ اس کے بعد آگے بتلایا گیا عام لوگوں کی جانکاری کے لیے اس کتاب کو صحیح حوالوں اور سالوں کی ترتیب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کتاب کا مقصد صرف شروعات کے سالوں کو بتلانا ہے کہ قرآن اور حدیث پر عمل کب سے ہے، اور تقلید شخصی یعنی کسی ایک شخص کی بات کو بلا دلیل ماننا کب سے شروع ہوئی۔ ساتھ ہی 4 اماموں کے نام پر 4 مسلک کب سے اور یہ کس طرح اسلام میں داخل کیے گئے۔ دیکھیں اس میں بتلایا گیا سب سے پہلے ایک بات یہ، اس میں مقصد بتلایا گیا ہے کہ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد پہلا یہ بتلایا گیا کہ قرآن اور حدیث پر عمل کب سے ہے۔ ہم کو جو لوگ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے بولتے ہیں کہ یہ نیا فرقہ ہے، تو ہم یہ جانتے چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث پر عمل کب سے ہے۔ اگر قرآن اور حدیث پر عمل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، صحابہ کرام کے زمانے سے، ائمہ اربعہ کے زمانے سے، اسی دور سے اگر اس پر عمل ہے تو پھر یہ ایک نیا فرقہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ سب سے پرانا جماعت، سب سے پرانی جماعت ہوگی۔ اور اگر اس دور میں اس پر عمل نہیں تھا، یہ ایک نیا طریقہ لوگ اپنا لیا اگر ہم لوگ، تو پھر ہم مان لیں گے کہ ہم نیا فرقہ ہے۔ تو اس کتاب میں یہ پہلا مقصد بتلایا گیا۔ دوسرا، تقلید شخصی کب سے شروع ہوئی۔ تقلید شخصی کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آگے دیکھیے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یعنی بہت سارے الفاظ جو آپ کو مشکل لگ رہے ہوں گے اس کا معنی مفہوم اسی لفظ کے بعد ہی بریکٹ میں لکھا ہوا ملے گا۔ تو یہاں لکھا ہوا تقلید شخصی اور اس کے بعد ہی بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کسی ایک شخص کی بات کو بلا دلیل ماننا۔ یہ کب سے شروع ہوا؟ آپ لوگ جانتے ہوں گے اور نہیں جانتے، نہیں سمجھ رہے ہیں تو اب سے سمجھ لیں کہ مشہور جو امام ہیں جن کی پیروی کی جاتی، جن کو فالو کیا جاتا ہے، وہ 4 ہیں، جن کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے، یعنی 4 امام ہیں۔ وہ 4 امام میں سے کسی بھی ایک امام کو فالو کرنے، کسی بھی ایک امام کی پیروی کرنے کا نام، وہ بھی بغیر دلیل کے ان کی پیروی کرنے کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے۔ بہت سارے لوگ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے، ان کے فتووں پر عمل کرتے بغیر دلیل کے، یہ کیا ہوگا؟ تقلید ہوگا۔ اس کو کہیں گے کہ یہ امام صاحب کی تقلید کر رہے ہیں، یعنی امام صاحب کی فتووں پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے وہ اس کے خلاف ہے یا نہیں ہے اس سے مطلب نہیں ہے۔ یہ تقلید شخصی ہے۔ تو دوسرا مقصد کیا؟ تقلید شخصی کب سے شروع ہوئی ہے۔ تیسری بات آگے دیکھیے، کب شروع ہوئی کے بعد ساتھ ہی 4 اماموں کے نام پر 4 مسلک کب سے اور یہ کس طرح اسلام میں داخل کیے گئے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے بہت سارے لوگ لکھتے اپنے آپ کو حنفی، بہت سارے لوگ لکھتے شافعی، بہت سارے لوگ لکھتے حنبلی، بہت سارے لوگ لکھتے مالکی۔ سب سے زیادہ حنفی لکھنے والے لوگ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فالوورز، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے لوگ۔ تو یہ جو ائمہ اربعہ یعنی 4 مشہور امام کے فالو کرنے کی بات ہے، یہ کب سے شروع ہوئی؟ پہلا مقصد کیا
بتلایا گیا کہ قرآن اور حدیث پر عمل کب سے شروع ہوا. دوسرا مقصد کیا بتلایا گیا ایک اور کہ یہ ائمہ اربعہ یعنی 4 مشہور امام جو ہیں ان کی تقلید کب سے شروع ہوئی. اس کے بعد اور ایک مقصد ہے کہ حدیثوں کا لکھنا اور ان کو اکٹھا کرنا، ائمہ اربعہ کے فتاوے ان کو لکھنا، ان کو اکٹھا کرنا، یہ کب سے شروع ہوا. جس کے لیے ایک لفظ یہاں لکھا ہوا تدوین حدیث. تدوین حدیث کا مطلب حدیثوں کو جمع کیا جانا اور لکھا جانا، اور تدوین فقہ یعنی فقہ کا لکھا جانا یہ کب سے شروع ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 باتیں ملی تھی، ایک تو قرآن مجید اور دوسری حدیث. قرآن مجید کو سب جانتے ہیں، حدیث جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو لکھی بھی جاتی تھی اور وہ احادیث پڑھی جاتی تھی، وہ احادیث لوگوں میں عام کی جاتی تھی، اس پر عمل بھی ہوتا تھا. یہ ایک مقصد یہ بتلایا گیا ہے. پھر آخری میں ایک مقصد ہے کہ یہ جو 4 امام کی پیروی کی جاتی ہے، یہ چاروں امام نے اپنی پیروی یا اپنی تقلید کے بارے میں کیا کہا نہیں سمجھتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی لوگ پیروی کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے فتووں پر عمل کرتے ہیں. کیا امام صاحب نے کبھی یہ کہا ہے کہ آپ لوگ میری بات پر عمل کرو، آپ لوگ میری بات کی تقلید کرو، میں نے جو فتویٰ دیا ہے اسی کو فالو کرو؟ کیا امام صاحب نے ایسا کہا ہے؟ ایسا نہیں کہا ہے. کسی بھی امام نے، کسی بھی عالم فقیہ اور محدث نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ لوگ میری ہی بات کو بغیر دلیل کے فالو کرو، بغیر دلیل کے ہماری بات کو مانو. کسی بھی امام نے نہیں کہا. ایک نے کہا. کس نے؟ جو سارے ائمہ کے امام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ میری اطاعت کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یعنی وہی ایک شخص ہیں کہ جن کی بات ماننے کے لیے کسی اور چیز کی دلیل کی ضرورت نہیں. ان کی بات خود ہی ایک دلیل ہے سب سے بڑی. ان کے علاوہ کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، فقیہ ہو، محدث ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو، کسی نے بھی نہیں کہا ہے کہ آپ لوگ میری یا فلاں شخص کی بات کو بغیر دلیل کے مانیں. تو یہ بات بھی اس کتاب میں بتلائی گئی ہے. اب اس کتاب کے مقصد کیا کیا ہے آپ اختصار سے سنیں. پہلا مقصد کہ قرآن اور حدیث پر عمل کب سے ہے. دوسرا تقلید شخصی، کسی ایک شخص کی بات کو بلا دلیل ماننا یہ کب سے شروع ہوا. تیسرا مقصد یہ جاننے کی کوشش کہ 4 اماموں کے نام پر 4 مسلک یہ کب سے بنے اور انہیں اسلام میں داخل کس طرح سے کیا گیا. چوتھا مقصد ہے کہ حدیث کا لکھنا، پڑھنا، اس کو عام کرنا، اس پر عمل کرنا یہ کب سے شروع ہے. پانچواں مقصد کہ فقہ یعنی ائمہ اربعہ کے فتاوے، ان کی باتیں، ان کو اکٹھا کرنا اور ان کو جمع کرنا یہ سب کب سے شروع ہوا. اور آخری مقصد یہ بتلایا گیا کہ ائمہ اربعہ نے یعنی 4 مشہور امام جن کو فالو کیا جاتا ہے انہوں نے اپنی تقلید کے بارے میں کیا کہا ہے. یہ سب مقاصد ہیں اس کتاب کے. بچے نا تو ڈیفائن کریے، بچوں سے پوچھیں کہ سمجھ میں آ رہا ہے، ان کو نہیں سمجھ تو اس کو ڈیفائن کر دیجیے 15 منٹ. جی آپ میں سے جس کو جو بھی بات پوچھنی ہو نا، بیچ میں آپ کو سمجھ میں نہ آتی ہو تو آپ وہ نوٹ کر لیا کریں. اور ابھی 15 منٹ کا ٹائم آپ کو ملے گا، اس بیچ میں آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے ناشتہ وغیرہ کا بھی انتظام ہے، وہ ابھی آپ کو ملے گا. اسی بیچ میں 15 منٹ کا وقت بھی ملے گا، اس بیچ میں آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ لکھ لیا کریں گے فوراً مختصر سے چھوٹے سے جملوں میں، چند الفاظ میں جو بات آپ کو پوچھنی ہے. مجھے اندازہ ہے
کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو بہت چھوٹے بچے ہیں، درجہ 4-5 کے بچے ہیں، شاید وہ پوری طرح سے نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے، 10-20% یا 50% سمجھ پا رہے ہوں گے، پوری طرح نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے۔ آگے دیکھیے لکھا ہے اکثر علماء سلف نے فرقوں کے بارے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، لیکن ہمیں ان تفصیلات میں جانا نہیں ہے۔ اگلا پیج کھولیے، 4 نمبر پیج۔ اسلامی بھائیوں، میری آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ خالص اخلاص کی بنیاد پر تعصب اور دشمنی کی چادر کو ہٹا کر اصلاح کی نیت رکھتے ہوئے انصاف کے ساتھ غور و فکر کریں اور مذہب یا مسلک کے نئے اور پرانے ہونے کا جائزہ لیں۔ یعنی یہ باتیں کہ یہ مسلک نیا ہے، وہ مسلک پرانا ہے، ہم سب سے پرانے ہیں، وہ سب سے نئے ہیں، ہمارا مسلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، ان کا مسلک نہیں تھا، ہمارا مسلک فلاں امام کا ہے، ان کا مسلک یہ امام کا ہے، یہ مسلک غلط ہے، وہ مسلک صحیح ہے۔ یہ سب چرچے کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنا دل صاف کرنا اور تعصب ختم کرنا۔ تعصب یعنی جو بات ہم مان رہے ہیں بس وہی صحیح ہے، یہ ہٹ دھر بھی چھوڑنی پڑے گی، یہ ہٹ دھر بھی چھوڑنی پڑے گی۔ آپ اس نیت سے باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو بات اس میں ہم کو صحیح لگے گی ہم وہی مانیں گے۔ پہلے سے اپنا ذہن ہم نہیں بنائیں گے کہ ہمارا مسلک ہی صحیح ہے، ہم یہی بات مانیں گے، دوسرا نہیں مانیں گے۔ یہ تعصب چھوڑنا پڑے گا، یہ سوچ بدلنی پڑے گی۔ یہاں سے آپ خالی ذہن لے کر آگے بڑھیں گے کہ ہم کو آگے اس کتاب کے پڑھنے کے بعد جو باتیں سمجھ میں آئیں گی، بہتر معلوم ہوں گی، ہم اسی کو فالو کریں گے، اسی کو اپنائیں گے۔ اس کے بعد آگے بہت آسان سی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ اس کو ذرا دھیان سے سنیے۔ اگلا پیراگراف دیکھیے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی اور مدنی دور 23 سال ہے۔ دھیان سے سنیے، بہت اہم بات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بنائے جانے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ 2 مرحلوں پر ہے، ایک مکہ کی زندگی ہے اور ایک مدینہ کی زندگی۔ نبی بنائے جانے سے پہلے آپ پوری زندگی مکہ میں ہی رہے، لیکن نبی ہونے کے بعد کچھ سال مکہ میں رہے اور کچھ سال مدینہ میں رہے۔ 13 سال مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں رہے۔ تو یہ مکہ اور مدینہ کی جو زندگی کل نبوت ملنے کے بعد کی ہے، یہ کل کتنے سال ہے؟ 23 سال ہے۔ خلفائے راشدین کا دور 30 سال ہے۔ خلفائے راشدین کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی جانتے ہیں؟ لڑکوں میں سے لڑکیوں میں سے کوئی بھی جان رہے ہوں تو بتائیں۔ شرمائے نہیں۔ خلفائے راشدین یعنی 4 مشہور خلیفہ مسلمانوں کے کون کون ہیں؟ مجھے پتا ہے، یہ بڑی بچیوں کو معلوم ہے، جو 8ویں کلاس کی ہیں وہ اور جو یہاں سے پڑھ کے نکل چکی ہیں آئی ہیں وہ شرما رہی ہیں، اس لیے نہیں بتا رہی۔ شرمائنا عزت کا سوال ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ بتاؤ بیٹا کے دیکھیے 4 مشہور خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور آخری خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 مشہور خلیفے ہیں جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، اور ان 4 خلفائے راشدین کا جو دور رہا ہے، جو زمانہ رہا ہے، وہ کتنے سال تھا؟ کتنے سال تھا بچوں؟ 30 سال۔ اس کے بعد یعنی یہ 30 سال کے بعد
پھر جو اور صحابہ کرام کا زمانہ ہے وہ کتنے سال ہے؟ تقریباً 60 سال کا۔ اس طرح تقریباً ان سارے لوگوں کا دور سن 1 ہجری سے سن 110 ہجری تک رہا ہے، سن 110 ہجری تک رہا ہے، یعنی کل وہ سب کے سب مسلمان اللہ کی وحی یعنی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے فرمان کی پیروی کرتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت اہم بات ہے، کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نبوی دور ہے کتنے سال؟ 23۔ پھر جو خلفائے راشدین کا زمانہ ہے وہ کتنے سال؟ بولا کرے بچوں، 30 سال۔ پھر اس کے بعد جو اور دیگر صحابہ کرام کا زمانہ رہا ہے وہ کتنے سال؟ 60 سال۔ کل ٹوٹل ملا کر کتنے سال ہو گئے؟ 110 سال۔ یہ 110 سال تک یہ سب کے سب جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، جن میں صحابہ بھی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد کے تابعین، ان کے دوست، ان کے شاگرد وغیرہ ہیں، ان کی خود کی اولادیں ہیں، یہ سب مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ بولے مسلمان۔ اب وہ کیسے مسلمان تھے؟ ان کے اسلام کس طرح کا تھا؟ یہی جاننے کی ضرورت ہے، یہی جاننے کی ضرورت ہے، اور اس کتاب میں یہی امپورٹنٹ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں اسی پیراگراف میں نیچے سے تیسری لائن لکھی ہے، اسی پیراگراف میں، پیج میں نہیں، جو پیراگراف پڑھا رہا تھا، یعنی قرآن اور حدیث پر ان کا عمل تھا۔ یہ پہلی صدی کے مسلمان اسلام پر مرنے والے اور اسلام کو چاہنے والے لاکھوں کی تعداد ہے۔ اتنی بات تو سمجھئے، یہ والا پیراگراف بہت آسان رہا ہے، مجھے لگتا ہے آپ لوگ سارے لوگ سمجھ گئے ہوں گے، چھوٹے اور بڑے سب لوگ، اور بہت اہم بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اب آگے یہ جو باتیں ابھی بتلائی گئی اس پیراگراف میں، اسی کے بارے میں 3 سوالات آگے دیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ان کے بارے میں ایک سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کس امام کے مقلد تھے اور کس امام کے نام سے پکارے جاتے تھے؟ کیا وہ مسلمان حنفی، مالکی، شافعی یا حنبلی تھے؟ بات سمجھے؟ یعنی آج کے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کوئی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شافعی کہتا ہے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتا ہے، ایسے ہی الگ الگ اور اماموں کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو کیا وہ مسلمان جن کے بارے میں ابھی آپ نے پڑھا، جو 110 سال تک رہے ہیں، جو بالکل پہلی صدی کے مسلمان ہیں، وہ سب مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ تھے، سچے مسلمان تھے، صحابہ کرام اور ان کی اولادیں تھیں، سارے لوگ مسلمان تھے۔ تو کیا ان میں سے بھی کوئی کسی امام کی پیروی کرتا تھا؟ کیا ان میں سے بھی کوئی حنفی تھا؟ کیا ان میں سے بھی کوئی شافعی تھا؟ کیا ان میں سے کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتا تھا؟ نہیں تھے۔ اگلا سوال، پہلا سوال یہ تھا، دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان اماموں کے الگ الگ مذاہب اس وقت پائے جاتے تھے؟ یعنی یہ جو 4 امام کی پیروی کی جاتی ہے، حنفی مسلک، شافعی مسلک، حنبلی مسلک، مالکی مسلک، یہ 4 جو مسلک یا مذہب پائے جاتے ہیں اسلام کے نام پر، کیا یہ چاروں اس زمانے میں جو 110 سال کے مسلمانوں کا تذکرہ ابھی آپ نے پڑھا، اس زمانے میں یہ مذہب یا یہ مسلک پائے جاتے تھے؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال،
تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی صدی کے مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خلفائے راشدین اور صحابہ رضی اللہ عنہم جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے تھے، تو آج کل کے کچھ مسلمانوں کے کہنے کے مطابق یہ الزام ان پر بھی لگ سکتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم حنفی نہیں ہیں، ہم شافعی نہیں ہیں، ہم حنبلی نہیں ہیں، ہم مالکی نہیں ہیں، یعنی ہم ان ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی جو بات ہے، یعنی قرآن مجید اور حدیث، اس میں جو بات مل جاتی ہے ہم اسی کو فالو کرتے ہیں، چاہے وہ امام ابو حنیفہ کے خلاف ہو، چاہے امام شافعی کے خلاف ہو، امام مالک کے خلاف ہو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہو، کسی بھی امام کے خلاف ہو، کسی بھی امام کے موافق ہو، حدیث میں جو بات ہے، قرآن میں جو بات ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ اب اس بات کو لے کر کے بہت سارے اور فرقے جو ہیں وہ ہمارے اوپر کیا الزام لگاتے کہ یہ بے دین ہے، یہ بے دین ہے، یہ غیر مقلد ہے، یہ لا مذہب ہے، اس کا کوئی امام نہیں ہے، یہ دین اسلام سے خارج ہے، یہ ایک نیا فرقہ ہے، یہ ایک نیا مذہب ہے، الگ الگ باتیں کہتے ہیں۔ بہت ساری باتیں آپ لوگ سنے ہوں گے۔ اب یہ تیسرے سوال میں یہ بتلایا گیا، یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ باتیں جو ہمارے بارے میں کہی جا رہی ہیں، یہ باتیں تو وہ جو پہلے کے یعنی 110 سال کے جو مسلمان تھے ان کے بارے میں بھی یہی بات آئی تھی۔ یعنی جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو فالو کرو، کسی بھی امام کے موافق ہو، کسی بھی امام کے خلاف ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس خالص اسلام قرآن اور حدیث ہے، اسی کو مانو۔ تو یہی بات تو صحابہ کرام بھی کہتے تھے، یہی طریقہ ان کا بھی تھا، یہی طریقہ ان کے شاگردوں کا تھا، ان کی اولاد کا تھا۔ 110 سال تک ابھی آگے اور پڑھیں گے کہ اس کے بعد کی صدیوں میں بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ تو کیا وہ سب کے سب مسلمان وہ لا مذہب تھے، بے دین تھے، وہ دین اسلام سے خارج تھے؟ کیا وہ بھی ایک نیا فرقہ تھا؟ اگر ہمارے اوپر یہ الزام صحیح ہے تو پھر ان مسلمانوں پر بھی وہ الزام آپ کو لگانا پڑے گا، اور اگر ان مسلمانوں پر وہ الزام غلط ہوتا ہے، نہیں لگایا جا سکتا، تو آج اگر کوئی اسی طریقے کو اپناتا ہے تو اس کو لا مذہب اور بے دین اور دین اسلام سے خارج اور نیا فرقہ اور وہابی اور نہ جانے کیا کیا نام دے کر کے آپ انہیں بدنام کرتے ہیں، یہ الزام غلط ہوگا۔